بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں یا ابا سے یہ بات کہنے میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابا میری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں، کیونکہ ابا نے کالج میں داخلہ کروانے سے پہلے مجھے سختی سے بول دیا تھا کہ تمہیں کالج کے لڑکوں سے یا کالج کے آزاد ماحول سے بہت ہی دور رہنا ہے۔ اگر میں ابا کی یہ بات نہ مانتی تو مجھے کالج میں پڑھائی کی ہرگز اجازت نہ ملتی۔ ابا کو اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی اور وہ اپنی عزت کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی سخت ماحول تھا، کیونکہ ابا ایک سخت مزاج آدمی تھے۔ ان کو ہمارے گھر میں آنے والے رشتہ داروں سے بھی اعتراض ہوتا تھا، کیونکہ ابا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کو ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے، بھلے ہمارے چچا زاد بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہمارے گھر ابا کی غیر موجودگی میں ہرگز نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ ابا کے مزاج سے واقف تھے۔ ابا کے کہنے کے مطابق میں کالج میں کسی بھی انسان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ پڑھائی پوری ہو جانے کے بعد گھر واپس چلی جاتی تھی، پر مجھ سے ایک بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ مجھے کالج جاتے وقت راستے میں بیٹھے ایک موچی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ آتے جاتے میری طرف دیکھتا رہتا تھا، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا پر کچھ بھی بول نہیں پاتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر لیتا تو میں اسے اسی جگہ پر بے عزت کر دیتی، کیونکہ وہ ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک موچی ہے اور میں ایک مولوی کی بیٹی، اور مولوی بھی وہ جو اتنا سخت مزاج تھا۔ اس کے اس طرح حسرت سے دیکھنے پہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے خود ہی اس سے محبت کا اظہار کر دیا۔ جب میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تو وہ خوشی جو اس وقت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہے، جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ اور مجھے یقین تھا کہ اس موچی جس کا نام فیصل تھا، اس سے زیادہ اس دنیا میں مجھ سے کوئی اور محبت نہیں کر سکتا تھا۔ میں فیصل سے شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر اب زندگی نہیں گزار سکتی۔ فیصل میری پوری دنیا تھا، جس کے خیال سے میں ایک پل بھی غافل نہیں ہو پاتی تھی۔ فیصل کا اور میرا ملنا بہت ہی کم ہوتا تھا، کیونکہ وہ کافی ڈرتا تھا اس بات سے کہ کہیں اس کے ساتھ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی، اور اس کو میری عزت کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اس لیے اس کے لیے میرے دل میں محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فیصل کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میری کالج کی پڑھائی اب مکمل ہونے والی ہے، اور کیونکہ میں صرف راستے میں آتے جاتے ہی فیصل سے 2 منٹ کے لیے بات کر پاتی تھی، ورنہ ہمارا کہیں پر بھی رابطہ نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ ابا نے مجھے موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہمارے گھر کا اصول تھا کہ ہمارے گھر میں عورتوں کے پاس موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے فیصل کو کہا کہ ابا تمہارے ساتھ شادی کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ تم ایک موچی ہو، اور دوسرا ہمارے خاندان میں رشتہ داروں سے باہر شادی نہیں کروائی جاتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری شادی ہونا ممکن ہے، اس لیے ہمیں بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے۔ پر فیصل اس بات پر ہرگز راضی نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بہت زیادہ محنت کر کے ایک دن بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، جس کے بعد تمہارے ابا میرے رشتے سے کبھی بھی انکار نہیں کر پائیں گے۔ میں اس بات پر آمین تو بول دیتی تھی، پر مجھے معلوم تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں ابا کے مزاج سے واقف تھی۔ وہ ایک بار اپنی ضد پر آ جاتے تھے تو چاہے وہ بات غلط بھی ہو تب بھی اپنی ہی بات منوا لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تمہیں کسی سے بھی دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کالج کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد جب میں آخری بار فیصل سے ملی تو فیصل اور میں بہت زیادہ روئے تھے۔ وہ مجھے چپ تو کروا رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دن ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، پر ساتھ ساتھ خود بھی روئے جا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے میں اندازہ لگا رہی تھی کہ اب ہم کبھی بھی نہیں مل پائیں گے اور یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ سوجی ہوئی آنکھیں لے کر جب میں گھر گئی تب امی نے مجھ سے سوال کیا کہ کشف، آج تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں؟ تو میں نے امی سے بولا کہ کالج کے کچھ دوستوں سے آخری ملاقات تھی، اس لیے خود کو روک نہیں پائی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو امی میرے پاس آ کر بیٹھی اور میرا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، بیٹی تم تو اپنی سہیلیوں سے دور ہونے پر بھی اتنا رو رہی ہو، اب تو تم ہم ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے دور جانے والی ہو، پھر کیسے رہو گی ہمارے بغیر؟ مجھے امی کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ تب امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ اپنے دور کے رشتہ داروں میں طے کر دیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ مجھے اسی وقت فیصل کی یاد آ گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں آپ سے کبھی بھی دور نہیں جانا چاہتی، آپ ابا سے منع کر دیں، میں آپ لوگوں سے اتنا دور نہیں رہ سکتی۔ تو امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں تو معلوم ہے تمہارے ابا سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، ان کے دور کے رشتہ دار جو ملتان میں رہتے ہیں کافی امیر ہیں، وہ کبھی بھی یہ رشتہ ختم نہیں کریں گے،
اور میری بات تو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہارے ابا کا اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتے، اور جہاں پر تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ طے کیا ہے وہاں پر رشتہ ختم کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، کیونکہ وہ لوگ اتنے زیادہ امیر ہیں، تم وہاں پر بہت ہی سکھی رہو گی۔ امی نے جب مجھے بتایا کہ 1 ہفتے کے بعد میری شادی ہے تو پھر تو میں اور زیادہ رونے لگی۔ میں فیصل سے آخری بار ملنا چاہتی تھی، پر اب یہ ممکن نہیں تھا۔ ابا نے سختی سے امی کو بول دیا تھا کہ کشف اب گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میری شادی کی ساری خریداری اماں نے خود ہی جا کر کی تھی، کیونکہ ابا کو میرا باہر جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے بعد جب شادی کا دن آ گیا تو میں زاروں کی تار ہو رہی تھی، کیونکہ میں فیصل کو یہ خبر تک نہ دے پائی تھی کہ میں اس سے اب ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں۔ تم اب میرا کبھی بھی انتظار مت کرنا۔ مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں فیصل مجھے پانے کے لیے کوئی ایسا سخت کام نہ شروع کر دے جس سے اس کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ امیر بننے کے لیے اب وہ ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ مجھے پانا چاہتا تھا۔ میری شادی کے پہلے دن جب میں سسرال گئی تو میرا شوہر مجھے اداس دیکھ کر مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، اس لیے اتنی اداس نظر آ رہی ہیں۔ شادی سے خوش تو میں واقعی نہیں تھی۔ میں نے ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیا، تو وہ میرا جواب نہ ملنے پر یہ سمجھنے لگے کہ میں واقعی اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جس بات میں آپ راضی ہیں وہ بات مجھے بتا دیں، میں ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ اگر آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں تو میں یہ شادی ختم کر دوں گا، اور جہاں آپ کی مرضی ہوگی وہیں پر آپ کو بحفاظت پہنچاؤں گا۔ میرے دل میں اس وقت خیال آیا کہ میں اپنے شوہر سے فیصل کے بارے میں بات کر کے دیکھ لوں، شاید وہ مجھے فیصل سے ملوا دے۔ پر مجھے اس وقت ابا کی عزت کا بھی خیال آیا کہ ابا اپنی عزت کے معاملے میں ذرا سا کچھ برداشت نہیں کرتے۔ اگر میں اس وقت کچھ بھی کہوں گی تو ابا کی عزت خراب ہو جائے گی، اسی لیے میں نے اس وقت اپنے شوہر کو بولا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں اپنے اماں ابا سے اتنی دور شادی کر کے یہاں آئی ہوں، اس لیے بس تھوڑی اداس ہوں۔ تو میرے شوہر نے مجھ پر یقین کر لیا۔ میں اپنے سسرال میں بہت سکھی تھی اور میرے ہر کام کے لیے الگ الگ ملازمائیں رکھی گئی تھیں۔ میری ساس کا ملازماؤں کو خاص حکم ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بھی کام خود نہ کرنا پڑے، پر پھر بھی میرا سسرال میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت فیصل کو یاد کر کے بہت زیادہ اداس رہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں سارا دن اکیلی گزارتی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک بہت ہی بڑا بزنس مین تھا۔ وہ اکثر بزنس کے سلسلے میں اپنے شہر سے باہر چلا جاتا تو میں کمرے سے بھی باہر نہ جاتی اور سارا وقت اکیلی ہی گزارتی۔ میرے کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس سے باہر کا بہت ہی پیارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ تقریباً سارا محلہ ہی اس کھڑکی سے نظر آ جاتا تھا۔ اس کھڑکی کے ساتھ کرسی رکھ کے میں اس پر بیٹھ جاتی تھی اور باہر کا خوبصورت منظر دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ دور سے کھڑے ہو کے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھنا مجھے بہت ہی پسند تھا۔ میں ہمیشہ یہ سوچ کر بھی اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی تھی کہ اتنی زیادہ بھیڑ میں شاید مجھے کہیں فیصل نظر آ جائے، پر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ فیصل ہمارے شہر میں تھا اور جہاں پر میں شادی کر کے آئی تھی یہ شہر ہمارے شہر سے بہت زیادہ دور تھا۔ اس کھڑکی کے سامنے ہی ایک حویلی بنی ہوئی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں حویلی کی خوبصورتی دیکھے جا رہی تھی، تب ایک پراسرار آدمی دروازے سے باہر بالکنی میں آیا جس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور میری طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بالکل فیصل کی طرح تھا، اس لیے مجھے اس کا دیکھنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد میں نے کھڑکی بند کر دی اور فیصل کی یادوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے اداس دیکھ کر مجھے کہا کہ بیٹی، جب سے تمہارا شوہر کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے تم ایک دفعہ بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ تمہاری اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ میں تو سوچتی تھی کہ میری بہو آئے گی تو ہمارا گھر کھلکھلا اٹھے گا اور گھر میں رونق آ جائے گی، پر بیٹا تم نے تو نہ جانے کس کی سوچ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے بول دو۔ تو میں نے اس وقت اپنی ساس سے بولا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کی طرف جانا چاہتی ہوں، جب تک میرے شوہر واپس آ جائیں گے تب تک میں بھی واپس آ جاؤں گی۔ تو میری ساس نے اسی وقت اپنی ایک ملازمہ سے کہا کہ جاؤ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالو، ہماری بہو رانی کو اپنے میکے جانا ہے۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے اپنی پیکنگ کر لی اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنی امی کی طرف چلی آئی۔ امی بھی شادی کے بعد پہلی مرتبہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی۔ ابا بھی مجھ سے بہت خوش تھے کیونکہ میں نے ان کی مرضی کے مطابق شادی کی تھی۔ میں امی کے گھر صرف اس لیے آئی تھی کہ اس شہر میں آ کر میں فیصل سے ایک بار ملنا چاہتی تھی۔ اس کی یاد مجھے جینے نہیں دیتی تھی، ہر وقت اس کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ میں امی سے اجازت لے کر دوست سے ملنے کے بہانے فیصل کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ فیصل اب یہاں نہیں رہتا۔ میں نے اس کو کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی پر مجھے اس کا کچھ پتہ معلوم نہ چلا۔ میں بہت زیادہ اداس تھی کہ اب فیصل سے شاید کبھی بھی نہیں مل پاؤں گی، کیونکہ میرے پاس نہ اس کا فون نمبر تھا اور نہ ہی ایڈریس۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، اور اس کے کچھ دوستوں سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ نوکری کی تلاش میں کسی بڑے شہر گیا ہے، کیونکہ وہ اب بڑا آدمی بننا چاہتا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت ہی دکھ ہو رہا تھا کہ جس کے لیے وہ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے وہ اب اس سے بہت دور چلی گئی ہے۔
وہ اب اسے کبھی بھی نہیں مل سکتی جس کے لیے وہ اتنی زیادہ محنت کر رہا تھا۔ امی کے گھر کچھ دن گزر جانے کے بعد میرا شوہر مجھے واپس لینے آ گیا، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ گھر جانے کے بعد میں ساس سے ملی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر اسلام آباد گیا ہوا تھا تو وہاں سے انہوں نے میرے لیے کافی ساری شاپنگ کر لی تھی۔ ان کا شاید یہی خیال تھا کہ ان کے لائے گئے تحفے دیکھ کر میں تھوڑی بہت خوش ہو جاؤں گی، پر میری اداسی کسی بھی چیز سے دور نہیں ہوتی تھی۔ اگلے دن جب میرا شوہر آفس چلا گیا تب میں پھر سے اسی کھڑکی کو کھول کر وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ جب میری نظر پھر سے اس حویلی پر پڑی تو پھر سے وہ پراسرار آدمی مجھے وہاں پر کھڑا دکھائی دیا جو صرف میری طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہونے لگی کہ جب بھی میں کھڑکی پر آ کر کھڑی ہوتی ہوں تو یہ آدمی یہاں پر کیوں آ جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے فیصل کی یاد آ جاتی تھی، کیونکہ اس کا دیکھنا بالکل ویسا ہی تھا جس طرح فیصل مجھے دیکھا کرتا تھا۔ وہی حسرت بھری آنکھیں مجھے یاد آ جاتی تھیں، کیونکہ فیصل اور میری محبت کی شروعات ہماری آنکھوں سے ہی ہوئی تھی۔ ہم کافی عرصہ تک تو صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہے تھے اور اس آدمی کا بھی وہی انداز تھا۔ اب تو روز کا معمول ہو گیا تھا، جب بھی میں کھڑکی کھولتی تو سامنے وہ آدمی کھڑا نظر آ جاتا۔ ایک دن جب میں اپنی ساس کے ساتھ نیچے ہال میں بیٹھنے گئی تو ایک انویٹیشن کارڈ مجھے ٹیبل پر نظر آیا۔ جب میں نے ساس سے پوچھا کہ انویٹیشن کہاں سے آیا ہے تو ساس نے مجھے بتایا کہ بیٹا سامنے جو لال حویلی بنی ہوئی ہے یہ وہیں سے آیا ہے۔ تو اسی وقت میرے خیال میں وہ آدمی آ گیا جو مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ اس انویٹیشن پر کون جائے گا تو میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر ہی جائے گا، کیونکہ وہ حویلی یہاں پر نئی نہیں بنی ہے، اس میں رہنے والے لوگوں سے ہماری زیادہ جان پہچان نہیں ہے، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اس لیے انویٹیشن آیا ہے۔ اگلے دن جب میرا شوہر اس دعوت پر جانے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ دعوت پر چلنا ہے، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ آدمی کون ہے جو فیصل کی طرح مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ فیصل کو تو اب میں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اب آخر یہ کون ہے جو مجھے فیصل کی یاد دلاتا رہتا ہے؟ میرے شوہر نے ایک بار پہلے بھی مجھے ایک دو دعوتوں پر چلنے کے لیے بولا تھا، پر میں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس بار میرے شوہر خوشی خوشی مجھے کہنے لگے کہ میں تو ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہر دعوت میرے ساتھ ہی اٹینڈ کریں، پر آپ خود ہی انکار کر دیتی ہیں۔ اب تو مجھے بہت ہی خوشی ہوگی کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ بلیک کلر کیونکہ فیصل کو بہت پسند تھا تو میں اکثر بلیک کلر کے کپڑے ہی خریدتی تھی، اور اس دن بھی میں نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی اور تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس حویلی جانے لگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ دعوت میں تو اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ کافی سارے لوگوں کی محفل ہوگی، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دعوت خاص ہم میاں بیوی کے لیے رکھی گئی تھی، اور حویلی کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ یہ سارا انتظام کس کے لیے تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہر طرف بہت ہی خوبصورت لال کلر کے گلاب سجائے گئے تھے۔ مجھے تو لال کلر کے گلاب پہلے بھی بہت پسند تھے اور ان کی خوشبو کی تو میں دیوانی تھی۔ فیصل بھی میرے لیے اکثر گلاب لے کر آتا تھا، کیونکہ اس کو بھی معلوم تھا کہ مجھے گلاب بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ آدمی مجھے ہر طرح سے فیصل کی یاد دلاتا تھا، تو مجھے کافی حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ آخر ہے کون۔ اتنی بڑی خوبصورت شاندار حویلی کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک نے جس کو یہ حویلی دی ہے اسے نصیب کرے، کیونکہ حویلی بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ حویلی کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ حویلی کا مالک بہت ہی امیر انسان ہے۔ میرے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی کافی حیران تھے کہ یہاں پر ہمارے علاوہ اور کوئی مدعو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دونوں جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ چند ہی سیکنڈز میں ویٹرز ہمارے لیے مشروب لے کر آئے تو میرے شوہر نے ان سے میزبان کے بارے میں پوچھا۔ جو بھی آتا تھوڑی دیر انتظار کا کہہ کر چلا جاتا۔ کتنی تیاری کر کے جو ہم آئے تھے، اب میزبان سے بنا ملے واپس جانا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ہم میاں بیوی اکیلے بیٹھے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے جب سامنے سیڑھیوں سے آتے ایک شخص کی طرف ہمارا دھیان گیا، اور یہ دیکھ کر میری حیرانگی آسمان کو چھونے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاندار حلیے میں سوٹ بوٹ پہنے جو میرے سامنے کھڑا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا فیصل ہی تھا، جسے دیکھ کر میں اپنی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ساختہ میرے ہونٹوں پر اس کا نام آ گیا تھا۔ جب میں نے فیصل کا نام لیا تو میرا شوہر حیران پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، لیکن اس وقت تو مجھے صرف اور صرف فیصل کی لگی تھی۔ ہم دونوں کے ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر آنسو بہنے لگے تھے، اور ہمارا اس طرح رونا میرے شوہر کے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ تم کیوں اتنی جذباتی ہو گئی ہو؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے شوہر سے کہا کہ آپ ہمیشہ میری اداسی کی وجہ جاننا چاہتے تھے نا، تو میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہی ہے وہ شخص جس کے لیے میں پریشان رہتی تھی۔ اسی کو یاد کر کے میں نے وہ دن کاٹے ہیں، کیونکہ میں اور فیصل ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ظالم سماج اور دنیاوی فرق ہمارے درمیان آ گئے اور ہم مل نہ سکے۔
میرے پاپا نے آپ سے میری شادی کروا دی اور میں اپنی محبت سے دور ہو گئی۔ اتنے میں فیصل مجھ سے مخاطب ہوا کہ تمہاری خاطر میں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی کہ دنیا کی کوئی کمی تمہارے پاس نہ رہے، لیکن تم بہت جلد باز نکلی، ذرا بھی میرا انتظار نہ کر سکی اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نہیں جانتے میں نے اس سارے عرصے میں کتنی اذیت میں وہ وقت گزارا ہے، یہاں تک کہ شادی کے بعد بھی میں تمہیں اس شہر، اسی جگہ، ان گلیوں میں ڈھونڈنے گئی تھی، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملے تو میں مجبور ہو گئی۔ فیصل نے کہا کہ مجھے جب پتہ چلا کہ تم شادی کر کے اس شہر میں آ گئی ہو تو میں نے تمہارا پتہ لگا کر یہیں پر گھر بنا لیا اور تمہارے ہی قریب رہنا پسند کیا۔ پھر ایک بار تم سے مل کر میں یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ آخر تم نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کیوں کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ہار گئی تھی، اپنے باپ کی عزت کے سامنے میں کیا کرتی آخر، جب میرے ماں باپ نے مجھ سے بنا پوچھے اور مجھے بتائے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں اتنی جلدی شروع ہو گئیں کہ اگر میں اس وقت انکار کر دیتی تو شاید میرا باپ کسی کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل نہ رہتا اور مر ہی جاتا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور والدین کا فیصلہ قبول کر لیا، لیکن شادی کے بعد بھی تمہیں یاد کر کے میں پل پل تڑپتی ہوں۔ یہ میرا شوہر جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، میں شادی کر کے بھی اسے خوش نہ کر سکی اور میری ہر وقت کی اداسی نے اس کے ساتھ ساتھ میری ساس کو بھی پریشان کر دیا ہے، لیکن میں ہوں کہ دل کے ہاتھوں مجبور بس تمہیں ہی یاد کرتی رہتی ہوں۔ فیصل نے ایک نظر میرے شوہر کی طرف دیکھا اور بولا، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا سمجھنے والا شوہر ملا، اتنا تو شاید میں بھی نہ کر پاتا۔ مجھے یقین ہے تم آگے چل کر زندگی میں اس کے ساتھ بہت خوش گزارنے والی ہو۔ لیکن اتنے میں میرا شوہر جو کافی دیر سے ایک کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا ہماری گفتگو سن رہا تھا، وہ اٹھا اور بولا کہ میں اس محبت کے درمیان مزید وقت نہیں آنا چاہتا، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے دل کا درد بھی میں سمجھ سکتی تھی، لیکن فیصل کی محبت کو چھوڑنا میرے بس میں نہ تھا۔ عشق میں بچھڑنا کیا ہوتا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے عشق کیا ہوگا۔ میرا شوہر مجھے طلاق دینے کے بعد فیصل کے ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر فیصل نے مجھے اپنی گاڑی میں والدین تک پہنچایا۔ جب میں گھر پہنچی تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں اپنے پاپا کو کیا جواب دوں گی کہ مجھے طلاق کس وجہ سے ملی ہے، لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرے سابقہ شوہر نے فون کر کے پہلے ہی میرے ماں باپ کو کہہ دیا تھا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، جس میں میرا کوئی قصور نہیں، سارا ذمہ اس نے اپنے سر یہ کہہ کر لے لیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ یوں اپنے گھر واپس آ کر مجھے والدین کی محبت اور احساس ملا تھا۔ میں نے عدت کے 4 ماہ گزارے تو فیصل میرے لیے رشتہ لے کر آیا اور پھر میں نے بھی رضامندی ظاہر کی تو اماں ابا نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔